کأنہن بیض مکنون، گویا وہ حوریں انڈے ہیں چھپا کر رکھے ہوئے۔ بیض انڈے کو بولتے ہیں، مکنون چھپائے ہوئے۔ چھپائے ہوئے کا پرندے کے گھونسلے میں، گھونسلہ نرم و نازک ہوتا ہے، پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے پروں کے ساتھ، تنکوں کے ساتھ، نرم و نازک، اس گھونسلے میں انڈا دیتا ہے اور وہ انڈا اس گھونسلے میں چھپا ہوتا ہے۔ انڈا، اس کی رنگت اور انڈے کی ملائمت یہ حوروں کے اندر ہوگی۔ بعض انڈے ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑی سی سرخی ہوتی رنگت کی، اور یہ رنگ اہل عرب کو بڑا مرغوب تھا، وہ انڈا سفید ہو یا سرخی مائل ہو اور اس کی ملائمت یہ حوروں کے جسم کے ساتھ تشبیہ ہے۔ تو گویا انڈے ہیں چھپائے ہوئے، بطور خاص شتر مرغ کے انڈے، اس کے لیے وہ نیچے نرم جو ہے وہ اپنے پر رکھتا ہے، اوپر اپنے پروں سے ان کو ڈھانپتا ہے۔ جنت کی حوریں بالکل چھپی ہوئی، پوری طرح پردے میں، صرف اہل جنت ان کو دیکھیں گے۔ جنت کی حوریں اب بھی موجود ہیں، فرشتوں تک نے نہیں دیکھی، اب بھی موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے، اللہ نے جنت کی سیر کرائی تو ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل۔ فرماتے کہ میری طبیعت للچائی، کاش یہ محل مجھے مل جائے، یہ محل میرا ہو۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ قریشی جوان۔ آپ نے سوچا کہ میں بھی قریشی ہوں، لگتا ہے مجھے ملے گا۔ میں نے پوچھا اس کا نام، کہا اس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ اندر سے دیکھنے کو دل چاہا، میں نے کہا اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہی دروازے پر قدم رکھا تو سامنے جنت کی حور وضو کر رہی تھی۔ میں فوراً پلٹ آیا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ عمر یہ سن کر رو پڑے کہ میں آپ پر غیرت کروں گا؟ تو ان حوروں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن بھی چھپی ہوں گی، اپنے شوہروں کے سامنے کھلیں گی، انہیں دیکھیں گی، حسن کے جلوے انہیں دکھائیں گے، پورے حیا کے تقاضے ہوں گے۔